اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ دوستو، جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ جامن کی جو خوبیاں ہیں اس کے حوالے سے ہے، اور اس کے بعد جو ہے ہم احتیاطی تدابیر بھی یہ دیکھیں گے کہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہے یا نہیں ہے، یا اس کو کیسے جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ دوستو، جامن جو ہے یہ ایک بہت مشہور پھل ہے اور اکثر گرمیوں میں جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے جو بینیفٹ ہے، اس کے جو فائدے ہیں وہ کیا ہے۔ سب سے پہلا اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ کم کیلوریز ہے، اس میں کیلوریز بہت کم ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ سب سے اچھا ہے جو اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ایسی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ جن کی کیلوریز کم ہوتی ہیں۔ کم کیلوریز والی غذا والوں کے لیے جامن پہلی پسند ہے، کیونکہ اس میں گلوکوز اور فریکٹوز کی بہت کم مقدار ہوتی ہے۔ یہ ذیابیطس یعنی شوگر میں مبتلا افراد کے لیے ایک مثالی پھل ہے، اور ان لوگوں کے لیے انتہائی سفارش کی جاتی ہے جو وزن کم کرنے والے ڈائٹ پلان پر ہے۔ دوسرا اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ فائبر سے بھرپور ہے۔ فائبر سے بھرپور جتنی بھی غذائیں ہوتی ہے تو ان غذاؤں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے آنتوں کے لیے بڑی زبردست ہوتی ہے، اور معدہ اور آنتوں کے اندر جتنے بھی فاضل مواد ہوتا ہے تو یہ اپنے ساتھ اس کو جو ہے بہانے کی صورت میں باہر خارج کرتا ہے۔ تو جامن فائبر سے بھرا ہوا ہے جو دائمی بیماریوں سے بچاتا ہے، یہ ہاضمے میں مدد کرتا ہے، بھوک لگاتا ہے، اور معدے کی کئی مسائل جیسے آنتوں کی جو خرابی ہوتی ہے، متلی اور پیچش کا بھی یہ ایک علاج ہے، اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ تیسری جو اس کی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وٹامن سی سے بھری ہوئی ہے۔ جامن جو ہے، جامن کے اندر وٹامن سی بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے، اور وٹامن سی، جامن جو ہے یہ وٹامن سی کا ایک بہترین ذریعہ ہونے کے ناطے اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ زخموں کو بھرنے، دانتوں، ہڈیوں اور کارٹیلیج کو مضبوط بنانے میں مدد کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں ان کے لیے جامن یہ بہت بہترین ہے۔ اسے بڑے پیمانے پر مدافعتی بوسٹر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سانس کے متعدد انفیکشن جیسے عام کھانسی، نزلہ، دم اور دیگر متعدی انفیکشنز کو روکتا ہے۔ وٹامن سی کی بدولت اس پھل کا باقاعدہ استعمال جلد اور بالوں کو صحت مند بنانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جو 4 نمبر پر اس کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں لوہے کی زیادہ مقدار ہے، مطلب اس میں آئرن بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جامن آئرن سے لدے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے لیے تجویز کیا جاتا ہے جو خون کی کمی میں مبتلا ہے۔ جامن میں آئرن کی وافر مقدار اسے خون کو صاف کرنے والی قدرتی غذا بناتی ہے، خون کے سرخ خلیات اور خون کے ہیموگلوبن کی تعداد میں اضافہ کرتی ہے، اور جسم کو کمزوری اور تھکاوٹ سے نجات دلانے میں یہ بہت اس کا جو ہے یہ ہیلپ ہے اور مدد ہے۔ 5 نمبر جو ہے یہ بلڈ شوگر ریگولیشن کرتا ہے۔ روایتی طور پر جو طب یا آیورویدک ادویات میں بلڈ شوگر کی سطح کو منظم کرنے کے لیے جامن استعمال ہوتا رہا ہے۔ اس میں جیمبولین اور ایلیجک ایسڈ جیسے مرکبات ہوتے ہیں جو انسولین کے اخراج کو فروغ دینے اور انسولین کی حساسیت کو بہتر بنا کر خون میں گلوکوز کی سطح کو منظم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جن لوگوں کو شوگر کا پرابلم ہے تو وہ بھی جامن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آخر میں ہم احتیاطی تدابیر اس کی جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ہر شے میں اعتدالی مناسب راہ عمل ہے، اسی طرح جامن میں بھی حد اعتدال جو ہے ضروری ہے کہ اس کو نارمل حسب ضرورت استعمال کیا جائے۔ دوسرا، اس کا زیادہ استعمال پھر یہ قبض پیدا کرتا ہے۔ تیسرا، ہمیشہ کھانے کے بعد کھائیں، خالی پیٹ کھانے سے یہ اکثر درد پیدا کرتا ہے۔ اور 5واں جو ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے جسم میں سوجن ہے ان کو جو ہے جامن استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخری جو 6واں فائدہ جو احتیاطی تدابیر ہے اس میں یہ ہے کہ جامن کھانے کے بعد دودھ نہ پئیں، کیونکہ جامن کھانے کے بعد دودھ صحت کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا۔ تو دوستو، یہ چند فائدے اور یہ احتیاطی تدابیر ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، امید ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔